السلام علیکم ناظرین، آج کی کہانی بہت ہٹ کر ایک ایسے موضوع پہ لکھی گئی ہے جس پہ ہم شاید بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ کہانی ایک لڑکی کی اصل زندگی پہ بنائی گئی ہے اور ابھی تک اس کا لکھا گیا ایک ایک حرف سچ پہ مبنی ہے۔ آپ لوگ کہانی پڑھ کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور کیا آپ اس لڑکی کی مکمل کہانی حرف بہ حرف سچ سننا چاہتے ہیں یا حقیقت سننے سے ڈرتے ہیں اور ہیپی اینڈنگ چاہتے ہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ یس مس ابیحہ ارتضیٰ، کیا ہوتا ہے آپ کو؟ وہ شخص سامنے اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا بڑے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور میں اس وقت پریشان چہرے کے ساتھ سامنے کرسی پہ بیٹھے اپنی مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کچھ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، ایسا کیا ہوتا ہے آپ کو؟ میں نے ایک نظر اپنے برابر میں بیٹھی ملیحہ کی طرف دیکھا۔ وہ شاید سمجھ گیا تھا۔ کہنے لگا، مس ملیحہ عمران، آپ پلیز باہر جائیں، میں ان سے اکیلے میں بات کر لیتا ہوں۔ شاید آپ کی موجودگی میں یہ کچھ کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہی ہیں۔ ملیحہ اٹھ کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ دروازہ بند تھا۔ کمرے میں یا تو میں تھی یا پھر ڈاکٹر مجتبیٰ، جو کہ ایک سائیکالوجسٹ تھے۔ وہ کہنے لگا، جی آپ کہیں، کیا ہوتا ہے آپ کو؟ میں نے کہا، وہ بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ وہ کہنے لگا، دیکھیں اگر آپ مجھ سے شرمائیں گی تو پھر کیسے چلے گا؟ میں آپ کا علاج کیسے کروں گا؟ دیکھیں، آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ہر بات کرنی چاہیے تاکہ وہ آپ کا کیس سمجھ سکے۔ میں نے کہا، اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ مجھے بد کردار سمجھیں گے، ایک کال گرل سمجھیں گے۔ یہ کہتے ہوئے میں جس کرب سے گزر رہی تھی وہ میں جانتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شرمندگی کے مارے میں نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی اور میرے ہونٹ لرزنے لگے۔ میں نے دانت سے اپنے ہونٹ کا کنارہ کاٹا۔ میری نظریں اب بھی سامنے بیٹھے ڈاکٹر مجتبیٰ کے کھلے ہوئے بٹن سے نظر آتے ہوئے سینے پہ تھی، جہاں بے تحاشا بال تھے، اور میرا دل مچل رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو جھٹکنے کی کوشش کی، اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ کہنے لگا، بتائیے۔ لیکن میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میری اجلت کو دیکھ کے وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ کہنے لگا، مس ابیحہ، واٹ ہیپنڈ؟ دیکھیں، آپ میری 5000 فیس بھر کے میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو بیٹھیے، آپ ڈسکس نہیں کریں گی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں، میں آپ کا سیشن نہیں کر سکتا تب تک جب تک کہ آپ مجھے سچ نہ بتا دیں، اسے ڈسکس نہ کر لیں۔ میں نے کہا، شاید میں کسی سے بھی نہیں کہہ سکتی، میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے ملیحہ کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، آپ مجھے ملیحہ سمجھ کر سب کچھ بتا سکتی ہیں، کہیے کیا ہوتا ہے آپ کو؟ میرا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا، میرا تنفس بگڑ رہا تھا، میرے چہرے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے، میرے ہونٹ لرز رہے تھے، میں مٹھیاں بھینچے ہوئے تھی، میں مسلسل نچلے ہونٹ کا کنارہ کاٹ رہی تھی اپنے دانتوں سے، اتنی زور سے کہ اب اس میں سے خون بہنے لگا تھا۔ میری حالت دیکھ کے سامنے کھڑے ڈاکٹر مجتبیٰ گھبرا ضرور گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، ابیحہ، آر یو آل رائٹ؟ میں پھر سے اسی کیفیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ میں کپ کپانے لگی۔ اس نے میرے سامنے رکھے یخ ٹھنڈے گلاس کو پکڑا اور میرے منہ پہ زور سے پھینک دیا۔ میں ایک دم سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص ایسی حرکت کرے گا۔ کہنے لگا، آئی تھنک یو آر فیلنگ بیٹر ناؤ۔ میں لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، میرے پورے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کہنے لگا، اگر میں یہ بدتمیزی نہ کرتا تو بدتمیزی آپ شروع کر دیتی مس ابیحہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ طنزیہ مسکرایا، اور میں اس شخص کی بات سن کے یوں تھی جیسے زمین میں دھنس چکی ہوں۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا، میری سوچ کو پڑھ چکا تھا۔ میں جلدی سے اس کے کمرے سے باہر آئی تو ملیحہ باہر بیٹھی ہوئی تھی۔
میرے چہرے اور میرے کپڑوں کو گیلا دیکھ کے کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، چلو یہاں سے۔ وہ کہنے لگی ابیہا تم یہاں کیوں آئی تھی؟ تم جانتی ہو نا۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا، وہ پاگل ڈاکٹر ہے، میں تم سے پہلے بھی کہہ رہی تھی مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، تم زبردستی مجھے یہاں لائی ہو۔ ملیحہ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے کتنی مشکل سے میں نے اس ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ لیا تھا، کتنے مہینوں بعد آ کے اس کا نمبر آتا ہے۔ بے وقوف لڑکی، تم پاگل ہو جاؤ گی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور میں تیز قدموں سے چلی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس ہاسپٹل سے باہر نکلی میں نے سامنے سے آنے والے رکشے کو روکا اور میں اس میں بیٹھ گئی۔ ملیحہ میری منتیں کرتی رہ گئی کہ بڑی مشکل سے اس نے اس ڈاکٹر سے ٹائم لیا تھا، 1 گھنٹے کا وقت ہے اور تم ہو کہ بات ہی نہیں سن رہی ہو۔ میں رکشے میں بیٹھی، رکشے والے سے کہنے لگی کہ چلو یہاں سے، جلدی چلو۔ میں نے تو یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ بیچاری ملیحہ میرے ساتھ ہی آئی تھی، اسے میں اپنے ساتھ ہی لے لیتی۔ مجھے بس اس وقت اپنے گھر جانا تھا۔ میں روئے جا رہی تھی اور رکشے والا مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا بی بی صاحبہ کہاں جائیں گی آپ؟ میں نے کہا ڈیفینس فیز 2، پورا 500 لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لے لینا۔ اس وقت میرے دماغ کی حالت بہت ابتر تھی، لگ رہا تھا میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی، میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ جب میری مطلوبہ بلڈنگ کے سامنے رکشے والے نے اپنا رکشہ روکا تو میں نے جلدی سے اسے پیسے دیے اور اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ دروازہ کھول کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی اور اپنا سر میں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میں نے اپنا سر بہت بری طرح جکڑا تھا۔ میں اپنی اس کیفیت سے بے تحاشا پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ میں اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی، میں رو رہی تھی اور میری سسکیاں سننے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ پتہ نہیں میری اس حالت کا ذمہ دار کون تھا، شاید میں خود تھی یا کون تھا، لیکن میں اس وقت اپنے آپ کو پاگل تصور کر رہی تھی۔ میں اپنا سب کچھ برباد کر چکی تھی، میں بہترین زندگی جی رہی تھی لیکن اپنے ہاتھوں سے میں اسے آگ لگا چکی تھی۔ شاید آپ کو سننے میں بہت عجیب لگے گا لیکن مجھے مباشرت کا چسکا تھا۔ چلتے ہوئے میں کسی مرد کو اپنے سامنے دیکھتی تھی تو میری نظریں بے قابو ہونے لگتی تھیں، میرے جذبات مجھے تنگ کرنے لگتے تھے، میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ بس سامنے کھڑے شخص کے ساتھ لپٹ جاؤں اور اپنی خواہشات کو تسکین پہنچا دوں۔ بہت بری عادت تھی اور بہت بری کیفیت تھی، لیکن مجھے تھی اور اس کا اظہار میں کسی سے کر بھی نہیں سکتی تھی، میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ آج سے 2 سال پہلے میری شادی میرے کولیگ فیروز سے ہوئی تھی۔ وہ آفس میں میرے ساتھ کام کرتا تھا، ہم دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید لو میرج تھی۔ اظہار محبت میں نے ہی اس کے ساتھ کیا تھا کیونکہ وہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ وہ خوش شکل نوجوان تھا، حالانکہ اس کی سیلری کچھ اتنی خاص نہیں تھی، وہ مجھ سے کم کماتا تھا، لیکن مردانہ وجاہت سے بھرپور تھا اور پھر جم بھی جاتا تھا۔ اس کی جسامت کو دیکھ کے میرے منہ میں پانی بھر آتا تھا۔ میں خوبصورت تھی، اس لیے جب میں نے اس سے یہ کہا کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو تو اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تب میری خالہ زندہ تھیں، والدین تھے نہیں اور مجھے ہر طرح کی آزادی حاصل تھی۔ فیروز نے اپنا رشتہ بھیجا، والدین اس کے بھی نہیں تھے، اکیلا رہتا تھا۔ خالہ نے رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ بھی بہت بیمار تھی اور پھر وہ میری ذمہ داری سے بھی آزاد ہونا چاہتی تھیں۔ بہرحال میرا اس کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا، شادی ہوئی اور شادی کی رات میری بےتابیاں عروج پہ تھیں۔ لڑکیاں گھبراتی ہیں، شرماتی ہیں، ایسے رشتے سے نروس ہوتی ہیں، لیکن میرے اندر ایسے کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ کمرے میں آیا تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، میرا گھونگھٹ اٹھایا، مجھ سے باتیں کرنے لگا، لیکن میں گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کہ وہ فضول باتوں میں وقت کیوں ضائع کر رہا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، سونے کی انگوٹھی پہنائی،
صرف ہاتھ پکڑنے سے میری تسلی نہیں ہوئی۔ بہرحال 1-1.5 گھنٹہ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی چھوڑ دیتا، کبھی میرے ماتھے کی بندیا کو درست کرنے لگتا، اور میں بڑے عجیب و غریب ضبط سے گزر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ سب مراحل طے کر رہا تھا۔ شاید وہ اپنی محبت کی ابتدا کر رہا تھا اور مجھے انتہا دیکھنی تھی۔ کمرے کی لائٹ اس نے بند کی، تب جا کے مجھے کچھ چین آیا۔ وہ میرے برابر میں آ کے لیٹا تو کہنے لگا، میں چاہوں گا کہ میری محبت کا جواب تم محبت سے دو۔ میں تو موقع کی تلاش میں تھی۔ بہرحال میں نے اس کی محبت کا جواب اس سے دگنی محبت سے دیا کہ وہ حیران ہونے لگا۔ میں اپنے قابو میں نہیں تھی، حالانکہ میں چاہ رہی تھی کہ بے قابو نہ ہوں۔ بہرحال صبح ہو چکی تھی اور وہ شاید تھک چکا تھا، اس لیے خود ہی اس نے مجھ سے پیچھا چھڑوایا۔ وہ دوسری جانب کروٹ بدل کے سو گیا۔ میں بھی پرسکون ہو کے سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے برابر میں ہی لیٹا ہوا تھا، میرے چہرے پہ بکھرے بالوں کو پیچھے کر رہا تھا۔ فوراً سے میری آنکھ کھل گئی۔ کہنے لگا، میرے گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہاری کچھ دن کے لیے خدمت کر سکے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، تم ہو نا۔ میں فوراً اس کے ساتھ لپٹ گئی، لیکن اس نے میرا ہاتھ پیچھے کیا۔ کہنے لگا، اچھا میں فریش ہو رہا ہوں، تم بھی فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرتے ہیں، میں بازار سے ناشتہ لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے جا چکا تھا اور مجھے بہت برا لگا۔ بہرحال جب کمرے سے باہر چلا گیا تو میں بھی نہا دھو کے باہر آ گئی۔ کچن میں جا کے دیکھا تو زیادہ کچھ نہیں پڑا ہوا تھا۔ میں نے چائے بنائی، تب تک وہ ناشتہ لے کے آ چکا تھا۔ ہم نے ناشتہ کیا تو کہنے لگا، چلو لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں۔ میں نے کہا، لانگ ڈرائیو پہ کیا، بس گھر پہ انجوائے کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب، گھر پہ کیا ہے انجوائے کرنے کے لیے؟ 2 سادہ سے کمرے ہیں، ٹی وی لاؤنج ہے، کچن ہے۔ میں نے کہا، تو کمرہ کافی ہے نا ہمارے انجوائے کرنے کے لیے۔ میری بات سن کے اس نے تعجب سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگا، تم جانتی ہو نا باس نے بس 4 دن کی چھٹی دی ہے اور اس کے بعد واپس ڈیوٹی جوائن کرنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ 4 دن میں ہم اسی شہر میں کہیں گھوم پھر لیں۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، ساحل سمندر چلتے ہیں۔ میں نے منہ بنایا، میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہو جاتی ہوں۔ میں تیار ہو گئی تھی۔ اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، موٹر سائیکل تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر ساحل سمندر چلی گئی۔ لوگوں کا کافی رش تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ہم گیلی گیلی ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پہ چل رہے تھے۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، اپنے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن میری نظریں اس کی کھلی ہوئی شرٹ کے بٹن کے اندر تھیں۔ اس کے ساتھ گزری ہوئی رات مجھے یاد آنے لگی اور مجھے ایک بار پھر سے پاگل کرنے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سے بولوں کہ گھر چلتے ہیں، لیکن کہہ نہیں پائی۔ بری سی بات تھی۔ مرد اگر ایسی باتیں کریں عورت سے تو اچھا لگتا ہے، معاشرہ اسے برا نہیں سمجھتا، لیکن عورت اگر ایسی باتیں کرے تو معاشرہ اسے برا سمجھتا ہے۔ 3-4 گھنٹے ہم نے وہیں گزارے، لیکن میرا صبر جواب دینے لگا۔ جیسے ہی ہم گھر واپس آئے، وہ کافی تھک چکا تھا، بھوک بھی لگ رہی تھی۔ وہ کھانا لے کے آیا تھا۔ کہنے لگا، جلدی سے کھانا لگاؤ۔ میں نے کہا، ابھی نہیں، کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے تو شدید بھوک لگ رہی ہے، چلو میں کھانا لگاتا ہوں۔ اس نے کھانا لگایا، میں نے بس ذرا سا کھایا، پھر میں کمرے میں آ کے لیٹ گئی۔ میں چاہتی تھی وہ بھی کمرے میں آئے، لیکن وہ نہیں آیا۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں کمرے سے باہر آئی تو وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو فیروز؟ کہنے لگا، تمہیں نیند آ رہی ہے تو جاؤ آرام کر لو، میں سونا نہیں چاہتا ابھی۔ میں نے کہا، لیکن مجھے تمہارے ساتھ سونا ہے، کم آن چلو نا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کمرے میں لے آئی۔ شادی کے شروع کے دن تھے، اس نے انکار نہیں کیا، اور پھر سے میرا وہی جنون شروع ہو چکا تھا۔ چند دن تو وہ چپ رہا۔ 4 دن تک کبھی مجھے تعجب سے دیکھتا، کبھی سگریٹ پینے لگتا۔ پھر ہماری چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ جب میں صبح تیار ہونے لگی تو کہنے لگا، ابیہا تم آفس نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا، میں کیوں نہیں جاؤں گی؟
تو وہ کہنے لگا مجھے اچھا نہیں لگتا شادی کے بعد لڑکیوں کا جاب کرنا۔ میں نے کہا لیکن تمہاری تو انکم کم ہے، گھر کیسے چلے گا؟ وہ کہنے لگا یہ میری ذمہ داری ہے، میں مینیج کر لوں گا، کچھ ڈیوٹی آورز بڑھا دوں گا لیکن تم کام نہیں کرو گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آفس چلا گیا، لیکن پورا دن میرے دماغ میں بس وہی خیالات گردش کرتے رہے۔ رات کو جب وہ واپس آیا تب تک میں اپنا ضبط کھونے لگی تھی۔ جیسے ہی وہ آفس سے واپس آیا تو میں اس کے ساتھ لپٹ گئی، اس کی گردن پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ حرکت دیکھ کے اس نے فوراً سے مجھے پیچھے کیا، کہنے لگا یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا میں تو بس۔ وہ کہنے لگا پلیز، مجھے اس طرح کی حرکتیں اچھی نہیں لگتی، خاص طور پہ عورتیں ایسی حرکتیں کرتی ہوئی بہت چیپ لگتی ہیں، پیچھے ہٹو۔ بڑے غصے سے مجھے پیچھے کرتا ہوا وہ کمرے میں چلا گیا۔ میں نے خود کو جھٹکا، میں نے اسے کہا کہ کھانا لگا دوں تمہارے لیے؟ کہنے لگا ہاں ظاہر ہے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا اپنی گھڑی اتار رہا تھا، اپنا بٹوا سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ رہا تھا۔ ماتھے پہ بل ڈالے میں کچن میں آ گئی، کھانا گرم کیا۔ جب تک وہ باہر آیا میں نے ٹیبل پہ کھانا لگا دیا تھا۔ وہ نہا کے آیا تھا، نائٹ سوٹ پہنے ہوئے تھا، پانی کے قطرے اس کے چہرے پہ گردش کر رہے تھے، بالوں سے بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ کہنے لگا بہت گرمی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا سچ میں گرمی تو واقعی بہت ہے۔ اس کا مطلب کچھ اور تھا اور میرا مطلب کچھ اور تھا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا لیکن مجھ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے پانی کے قطرے ہوتے ہوئے اس کے گریبان سے نیچے کی جانب جا رہا تھا اور میری برداشت ختم ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میں نے کہا تمہارے آنے سے پہلے بھوک لگی تھی تو تھوڑا سا کھا لیا تھا، حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ پورا دن مجھے بس ایسے خیالات ہی پریشان کرتے رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد مجھے بس کمرے میں جانے کی جلدی تھی۔ میں نے فٹافٹ سے کچن کے سارے کام نمٹائے۔ جب میں کمرے میں گئی تو وہ لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی، اس کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈالتے ہوئے میں نے کہا بند کرو نا اسے، کیا کر رہے ہو تم؟ مجھ سے باتیں کرو نا۔ وہ کہنے لگا مجھے ایک ضروری پروجیکٹ کرنا ہے، تم سو جاؤ۔ میں نے کہا کیوں سو جاؤں؟ میں تمہارا انتظار کرتی رہی، اس لیے تو نہیں کہ رات کو آ کے بھی تم یہی کام کرتے رہو۔ وہ کہنے لگا تمہیں میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں اپنا کام بڑھا چکا ہوں، اگر کام نہیں کروں گا تو گھر کے اخراجات کیسے چلیں گے؟ میں نے کہا میرے پاس سیونگ ہے، جب تک سیونگ ہے تب تک تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ کام کرنے کی۔ لیپ ٹاپ بند کرو۔ میں نے اس کا لیپ ٹاپ بند کر دیا اور میں نے اپنی بے خودی شروع کر دی، لیکن وہ پوری طرح سے چڑ گیا، کہنے لگا پیچھے ہٹو مجھ سے، کیا تم ہر وقت میرے ساتھ چپکی رہتی ہو؟ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ لڑکیاں تھوڑی گھبراتی ہوئی، تھوڑی شرماتی ہوئی اچھی لگتی ہیں، ایسی حرکتیں کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ شریف لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کرتی۔ ابیہ پلیز، ایسے کام چھچھوری اور بیہودہ لڑکیاں کرتی ہیں۔ اس کی باتیں سن کے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا مرد کرے تو جائز ہے، درست ہے، عورت کرے تو بیہودگی ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں ٹھیک کہا، مرد کرے تو جائز ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن عورت کرے تو کچھ اور ہی معنی لیے جاتے ہیں، اور ابھی تمہاری شادی کو اتنا عرصہ نہیں ہوا ہے کہ تم یہ سب کرو۔ لڑکیوں کی تو جھجک ہی ختم نہیں ہوتی، وہ تو شوہر سے کترانے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں، اور ایک تم ہو کہ مجھے عجیب شرم محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کے وہ دوبارہ لیپ ٹاپ پہ کام کرنے لگا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، باہر بیٹھ کے رونے لگی۔ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب میں سوچ چکی تھی کہ اب میں برداشت کروں گی۔ میں فیروز کے پاس بھی نہیں جاؤں گی تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، لیکن میری قوت برداشت اتنی نہیں تھی۔ مجھے صبح تک نیند نہیں آئی، میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے سر درد کی 2 گولیاں کھائیں، سونے کی بہت کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی۔ صبح جب وہ اٹھ کے باہر آیا تو مجھے لاؤنج میں دیکھا، کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے، آنکھیں کیوں سجائی ہوئی ہیں؟ میں نے کہا مجھ سے بات مت کریں، سر میں درد ہے میرے۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا،
کہنے لگا سر میں کیوں درد ہے؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ میں رات بھر نہیں سوئی۔ کہنے لگا کیوں نہیں سوئی؟ میں نے کہا بس یوں ہی، نہیں آئی نیند۔ وہ کہنے لگا اچھا ایسا کرو، ناشتہ بنا دو، مجھے آفس جانا ہے، میں تیار ہو کے آتا ہوں، میں آفس چلا جاؤں گا تو پھر تم سو جانا، رات کا کھانا میں بازار سے لے آؤں گا، تم آرام کرو۔ یہ نہیں کہ وہ میرا خیال نہیں رکھتا تھا، لیکن جو میں چاہتی تھی وہ نہیں کرتا تھا۔ بہرحال وہ آفس چلا گیا اور مجھے چین نہیں آیا۔ میں نے نیند کی 2 گولیاں کھائیں، سونے کی کوشش کرتی رہی، میری آنکھ لگ گئی لیکن مجھے خواب میں بھی وہی سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ شاید اس کی وجہ میرا ماضی تھا، لیکن میں بھولنا چاہتی تھی، میں ایک نارمل لائف جینا چاہتی تھی جیسے سب لڑکیاں جیتی ہیں، لیکن مجھ سے ہو نہیں پا رہا تھا۔ میں صرف چند گھنٹے سوئی تھی، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور پھر سے وہی سب کچھ میرے دماغ میں چلنے لگا۔ میں نے سوچا میں آس پڑوس کی خواتین سے بات چیت کرتی ہوں، میل ملاپ بڑھاتی ہوں تاکہ میرا دل لگے، میرا دماغ ایسی سوچوں سے آزاد ہو جائے۔ میں نے آس پڑوس کی خواتین سے سلام کی، باتیں کرنی شروع کی۔ کافی خواتین کو اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے مسائل پیش آ رہے تھے۔ میں نے کہا میں پڑھا دیا کروں گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ خواتین خوش ہو گئیں۔ ان میں ایک لڑکا 14 سال کا تھا جو 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، لیکن قد کاٹ کا بہت اچھا تھا۔ اسے دیکھ کے مجھے کچھ ہونے لگا۔ میں باقی بچوں کو جلدی ہوم ورک کروا دیتی تھی، انہیں جلدی چھٹی دے دیتی تھی، البتہ اس لڑکے کو میں دیر تک بٹھائے رکھتی تھی، حالانکہ وہ پڑھنے میں اچھا تھا۔ وہ میری طرف نظریں بھی نہیں اٹھا کے دیکھتا تھا، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ وہ مجھے دیکھے۔ ایک بار اسے پڑھاتے پڑھاتے میں نے اس کی ٹانگ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بری طرح سے اچھلا۔ میں نے کہا دکھاؤ، کیا پڑھ رہے ہو تم؟ غیر محسوس طریقے سے میں نے یہ ظاہر کیا جیسے یہ کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، لیکن اس نے غیر محسوس طریقے سے میرا ہاتھ اپنی ٹانگ سے پیچھے کر دیا۔ پھر کچھ فاصلہ مزید بڑھاتے ہوئے کہنے لگا مجھے یاد ہے۔ اسے دیکھ کے میں اپنا ہونٹ کاٹنے لگی۔ میں بری طرح سے اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں کیا نہ کر گزروں۔ وہ کہنے لگا مس مجھے جلدی گھر جانا ہے، اماں نے بلایا تھا، ہمیں کہیں جانا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا بیگ پیک کیا اور میرے فلیٹ سے باہر چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا میں غصے سے پاگل ہونے لگی۔ مجھے غصہ حمزہ پہ نہیں آ رہا تھا، مجھے غصہ اپنے آپ پہ آ رہا تھا، اپنی اس سوچ پہ آ رہا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں اس اذیت سے نکلنا چاہتی تھی لیکن نکل نہیں پا رہی تھی۔ ایک نہ نظر آنے والی اذیت میں مبتلا تھی اور دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اگلے روز سے حمزہ کی والدہ کہنے لگیں کہ وہ اپنے سر سے پڑھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ لیکن جن نظروں سے انہوں نے مجھے دیکھا، میں خود کو اپنی نظروں میں گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی، اپنی سوچ سے گھن آنے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں فیروز سے بات کروں گی، میں اسے بتاؤں گی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، شاید وہ مجھے سمجھ سکے۔ لیکن جیسے ہی وہ آفس سے آیا تو آج بہت خوش تھا۔ کہنے لگا سر نے میرے کام کی بہت تعریف کی ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کہنے لگا آج تمہیں شاپنگ کروا کے لاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں مجھے شاپنگ پہ نہیں جانا۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے نہیں جاؤ، لیکن تم بڑی عجیب لڑکی ہو۔ بیویاں تو شاپنگ پہ جانے کے لیے مرتی ہیں، انہیں رات کے 12 بجے بھی شاپنگ کا کہو نا فوراً سے تیار ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں میں ایسی بیویوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا پھر کیسی بیویوں میں سے ہو؟ آج اس نے خود اپنے بازو پھیلا کے مجھے اپنے پہلو میں لیا تھا اور میں بے قابو ہونے لگی، میرا سانس پھولنے لگا۔ میری کیفیت کو دیکھ کے وہ مجھ سے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ میں نے کہا پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ پلیز میرے قریب آؤ نا۔ میں نے 4 دن سے اپنے جذبات قابو میں رکھے ہوئے تھے، لیکن اب قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ میں نے کہا فیروز میرے قریب آؤ۔ وہ میرے پاس آ گیا۔
میں اس کے ساتھ بے خودی میں بہت آگے بڑھنے لگی۔ میں نے یہ تک نہیں دیکھا کہ میں اس وقت لاؤنج کے صوفے پہ ہوں اور وہ میری حالت دیکھ کے بری طرح سے گھبرا گیا۔ وہ مجھے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں اسے موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں خود کو بالکل بے حجاب کر چکی تھی۔ وہ کہنے لگا تم پاگل ہو، تم پاگل عورت ہو، چھوڑو مجھے۔ لیکن مجھ پہ میرا اختیار ہی نہیں تھا، میں اپنے جنون میں پاگل ہو چکی تھی۔ لیکن فیروز مرد تھا، میری طاقت اس سے زیادہ نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوایا، مجھے پیچھے دھکا دیا۔ میں اس کی پوری شرٹ کھولنے کے چکر میں اس کے سارے بٹن توڑ چکی تھی۔ اس کے سینے پہ میرے دانتوں کے نشان تھے۔ جاہل عورت، تم انسان ہو یا جانور ہو؟ میں جیسے ہوش کی دنیا میں آئی۔ وہ کہنے لگا میں نے بہت غلط لڑکی کا انتخاب کر لیا۔ وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دے۔ وہ کہنے لگا تم مجھے شریف لڑکی نہیں لگتی، تمہارا جنون، تمہاری بے خودی، یہ سب کچھ نارمل نہیں ہے، تم ایک نارمل عورت نہیں ہو۔ میں انہی جملوں سے ڈر رہی تھی جو فیروز بول رہا تھا۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، اور تم 5 دن سے تم میرے پاس نہیں آئے۔ وہ کہنے لگا تو کیا ہوا؟ 5 دن؟ واٹ اے ربش! مرد کئی دن اپنی بیوی کے پاس نہیں آتے، کچھ نہیں ہوتا انہیں۔ تمہارے جیسا پاگل پن کا دوڑا نہیں پڑتا۔ اب یہاں عورتیں یوں پاگل نہیں ہوتی۔ میں گھبراہٹ کے مارے اپنے منہ میں، اپنے دانتوں کے نیچے اپنی انگلیاں دبا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں فیروز مجھے چھوڑ نہ دے۔ میں پتہ نہیں کیا کیے جا رہی تھی، کبھی دانتوں سے اپنی انگلیاں کاٹ رہی تھی، کبھی چہرے پہ آنے والا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ فیروز میری حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے نارمل بیہیو کرنا چاہتی تھی لیکن کر نہیں پا رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے ایک بات سچ بتاؤ، تم اس سے پہلے کتنے مردوں کے ساتھ یہ سب کر چکی ہو؟ میں پہلی رات ہی ٹھٹک گیا تھا، اس طرح سے گھبرا گیا تھا کہ تم عام لڑکیوں کی طرح نہیں گھبرائی تھی۔ مرد اگر پہلی بار کسی عورت کو چھوئے تو عورت اس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے، پیچھے کر دیتی ہے اسے۔ شادی کی رات مرد اسے ساری رات یہ سمجھانے میں گزار دیتا ہے کہ وہ اس کا محرم ہے، سب کچھ جائز ہے، لیکن تم ایسی نہیں تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں کس لڑکی سے شادی کر بیٹھا ہوں میں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا میں بری نہیں ہوں، قسم لے لو میں نے تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا فیروز، لیکن میں اپنی کیفیت کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ایک لفظ مت بولنا، کچھ مت کہنا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے کہا فیروز میری بات کو سمجھو، میں جان کے کچھ نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگا ہاتھ چھوڑو میرے۔ اس نے جھٹکے سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے کھینچا۔ میں نے کہا تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں نا فیروز؟ میں قسم کھاتی ہوں تمہارے علاوہ میرے پاس کبھی کوئی نہیں آیا۔ میں تمہیں سچ بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے ہر بات بتاتی وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا نہیں، تم ایک جنسی عادی لڑکی ہو، تم نارمل انسان نہیں ہو۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ سن کے میری جان نکلی تھی۔ وہ کہنے لگا میں کب سے اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن نہیں، تم ایسی ہی ہو۔ میں 2 دن تمہارے پاس نہیں آتا، تم پاگل ہونے لگ جاتی ہو۔ پھر میں کیسے مان لوں کہ اتنے سال تم نے مرد کے بغیر گزارا کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو، بس مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، تمہارا ایک مرد کے ساتھ گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ایسی بہت سی لڑکیوں کے بارے میں جانتا ہوں، وہ کبھی بھی ایک مرد سے مطمئن نہیں ہوتی، تم بھی نہیں ہو پاؤ گی۔ شادی کی رات میں تھک چکا تھا لیکن تم نہیں تھکی تھی۔ میں اسی وقت گھبرا گیا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو اس بات سے انکار کرتا رہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تم ایسی نہیں ہو، لیکن تم ویسی ہی ہو، اور میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ وہ بہت پریشان تھا۔
میں روئے جا رہی تھی. میں نے کہا ایسا نہیں ہے فیروز، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا. کہنے لگا صبح تک کا وقت ہے تمہارے پاس، میرے اٹھنے سے پہلے تم واپس چلی جانا اپنی خالہ کے گھر، میں تمہیں طلاق نامہ بھجوا دوں گا. میں یوں تھی کہ ابھی مر جاؤں گی. میں رونے لگی، لیکن وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا. میں اس کے دروازے پہ دستک دینے لگی. میں نے کہا مجھے معاف کر دو، صرف ایک موقع اور دے دو، میں اب اپنے آپ کو تمہاری خاطر بدل لوں گی. فیروز تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں ایک شریف گھر کی لڑکی ہوں. لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میں دروازہ کھٹکھٹا کے تھک چکی تھی. میں سچ میں ایسی لڑکی نہیں تھی، لیکن میری سوچ، میرے خیالات بازاری عورتوں والے تھے. کیوں تھے؟ اس کی وجہ میرا ماضی تھا جس پہ میرا کوئی اختیار نہیں تھا. میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، میں طلاق لینا نہیں چاہتی تھی. میں نے یہی سوچا کہ صبح جب فیروز کمرے سے باہر آئے گا میں اس کی منت سماجت کر لوں گی، اس سے کہوں گی کہ مجھے معاف کر دے، مجھے بس ایک موقع اور دے دے. میں اسے اپنی پاک بازی کا ثبوت نہیں دے سکتی تھی، میرے پاس ایسا کوئی ثبوت تھا ہی نہیں. میں اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ پاتی تھی. ان نازک لمحوں میں جب مجھے رکھنا چاہیے تھا مجھ سے نہیں ہوتا تھا. یہ سب میرے اختیار میں نہیں تھا اور وہ مجھے سمجھ نہیں پا رہا تھا. جب صبح وہ کمرے سے باہر آیا تو بہت غصے میں تھا. میں اٹھ کے اس کے پاس آ گئی. میں نے کہا فیروز، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بری لڑکی نہیں ہوں، مجھے تمہارے علاوہ کسی نے نہیں چھوا، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ وہ کہنے لگا یقین مجھے آ چکا ہے، تمہارے کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. ابھی ہاں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. 2 بار اس نے طلاق دی اور میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. میں نے کہا ایسے مت کرو فیروز، میں مر جاؤں گی، مجھے طلاق مت دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو. میں اس کے ساتھ لپٹ گئی. میں نے کہا میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر. لیکن وہ اپنے منہ سے میرا ہاتھ پیچھے کر چکا تھا. تیسری طلاق دینے کے بعد اس نے مجھے دور دھکا دیا. کہنے لگا میں جا رہا ہوں، واپس آؤں تو تم مجھے نظر نہ آؤ. یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا اور میرے پاس اپنے آپ کو نوچنے کے، رونے کے، اپنی بربادی کا ماتم کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا تھا. میں رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا جو سزا فیروز مجھے دے کے جا چکا تھا. لیکن یہ تو شاید ابتدا تھی. لڑکیاں بری نہیں ہوتی لیکن پھر بھی بری بن جاتی ہیں. جو کچھ آگے میرے ساتھ ہوا وہ ایک دل دہلا دینے والے واقعات ہیں، کیونکہ اب مجھے ہر رات ایک مرد